حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کرنا۔ پہلی وصیت فرمائی کہ دنیا پر کبھی بھی مطمئن نہ ہو جانا، کبھی بھی دنیا پر مطمئن نہ ہونا کہ مجھے بس جو دنیا، پیسہ، دولت، گھر بار اور جو میری شہرت، میرا نام، میری عزت جو مجھے مل گئی، اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی بھی دنیا کی دولت، عزت، شہرت، پیسہ، سہولت، نام، عہدہ، اس پہ کبھی مطمئن نہیں ہونا، کیونکہ مجھے جنت جیسی دولت مل گئی، میں اس پر مطمئن ہو گیا تو مجھے وہاں سے نکلنا پڑ گیا۔ جنت جیسی نعمت بھی اگر انسان سے واپس لی جا سکتی ہے تو دنیا کی دولت کیا ہے، یہ واپس لی جا سکتی ہے۔ دنیا کی شہرت کیا ہے، یہ واپس لی جا سکتی ہے۔ دنیا کی عزت کیا ہے، یہ عزت ذلت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ دنیا کی نیک نامی کیا ہے، یہ دنیا کی نیک نامی بدنامی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی دنیا پر مطمئن نہ ہو جانا کہ میرا کاروبار اب ٹھیک ہو گیا، میں نے اپنا گھر بنا لیا، میں نے گھر کے لیے گاڑی لے لی، میرا اپنے شہر، علاقے، ملک، ملت میں اچھا نام ہے، مجھے اچھا عہدہ ملا ہے، لہٰذا اب مجھے قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ کبھی بھی دنیا پر مطمئن نہ ہو جانا۔ ہم نے بادشاہوں کو گدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے عزت والوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تخت پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سڑک پر مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی اس پر مطمئن نہ ہونا، اور فرمایا کہ کبھی عورت کی خواہشات پوری نہ کرنا، عورت کی ہر خواہش پوری نہ کرنا۔ عورت ناقص العقل، ناقص الوراثت، ناقص العبادت ہے۔ عورت کی عقل بھی مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، عورت کی عبادت بھی مرد کے مقابلے میں کم ہے۔ ماہواری آتی ہے، ان دنوں کی عبادت کم ہو جاتی ہے، اور ناقص الوراثت ہے، ایک دو عورتوں کی وراثت ایک مرد کے برابر ہے۔ تو ان کی ہر بات، ہر خواہش اگر آپ پوری کریں گے تو یہ آہستہ آہستہ ایسی خواہشات کا مطالبہ بھی کرتی ہیں، ایسے خواہشات کی تکمیل کا مطالبہ کریں گی کہ جو آپ کو اللہ کی نافرمانی تک لے جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی حوا نے کہا کہ اس درخت ممنوعہ کا پھل ہم کھا لیتے ہیں، چونکہ وہ شیطان کے نرغے میں آ گئی، شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ جس درخت سے آپ منع کیے گئے ہیں، اگر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ ہم کھا لیتے ہیں، یہ جو رو رہا ہے، پٹ رہا ہے، ہماری فکر کر رہا ہے یہ ابلیس، تو میں نے اپنی اہلیہ کی اس خواہش کو پورا کیا، پھل کھا لیا، ہمیں جنت سے نکلنا پڑ گیا۔ فرمایا کہ جو بھی کام کرو اس کے انجام کو ضرور سوچو، بغیر انجام کے سوچے کسی کام میں کود پڑنا یہ نادانی ہے، دانائی نہیں ہے، یہ کم عقلی ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ ہر کام کے انتہا کو سوچنا ہے۔ ایک بندہ اگر دکان ڈالتا ہے تو اس کے نتیجے پر نظر ہوتی ہے، یہاں پہ گاہک آئے گا یا نہیں آئے گا، میرے اس کام کا گاہک یہاں پہ کتنا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں میرے مقابلے میں یہاں پہ پہلے کتنے کام شروع ہیں، یہ کیا ہے، یہ نتیجے پر نظر ڈال رہے ہیں، یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی لڑکا، کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ وہ کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کورس کرنا چاہتا ہے، ڈپلومہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ انتہا کو، نتیجے کو دیکھتا ہے کہ میں یہ کروں گا، مجھے اس ڈپلومے پہ مجھے فلاں جگہ ملازمت ملے گی نہیں ملے گی، مجھے اچھی جاب ملے گی نہیں ملے گی، یہ ہے نتیجہ سوچنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی کام کرو اس کا نتیجہ سوچ کے کرو۔ میں نے پھل کھانے کا نتیجہ نہیں سوچا تھا، مجھے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ پھر فرمایا جو بھی کام کرو، اگر آپ کے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کام کو چھوڑ دو۔ فی الحال اگر آپ کو اس کام کے بارے میں کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا، لیکن جو دل میں کھٹکا ہے
یہ بعد میں ضرور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی جو میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا تھا، میرے دل میں بے چینی پیدا ہوئی تھی، یہ بے چینی، یہ کھٹکا بجا تھا، مجھے کام وہی اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے جب درخت کا پھل کاٹا توڑا کھانے کے لیے تو مجھے دل میں بے چینی محسوس ہوئی کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن میں نے اس کھٹکے، اس بے چینی پر کو نظر انداز کر دیا تو مجھے اس کا انجام بھگتنا پڑا۔ اور پانچویں وصیت نصیحت یہ فرمائی کہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی کہو کہ جو بھی کام کرو دوسروں سے مشورہ ضرور لو۔ اگر تم مشورہ لوگے اس کام کا انجام اچھا ہوگا، مشورہ نہیں لوگے، بغیر مشورے کے کوئی کام کرو گے تو کل کو جب نقصان ہوگا لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، لوگوں کے مشورے سامنے آئیں گے، پھر پچھتائیں گے کہ مجھے لوگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا۔ فرمایا جو بھی کام کرو پہلے کسی سے مشورہ کرو۔ مجھے جنت کا پھل کاٹنے توڑنے کھانے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا کہ یہ ابلیس جو رو رو کے اپنے آپ کو بے حال کر رہا ہے کہ اس جنت کا یہ پھل کھا لو تمہارا فائدہ ہے، تو کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ تو مجھے فرشتوں سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا۔ یہ 5 نصیحتیں فرمائی۔ اس میں پہلی نصیحت کیا تھی؟ دنیا پر کبھی مطمئن نہ ہونا۔ تو ہم نے اس نئے سال میں یہ ایک عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مال، دولت، پیسہ، عزت، شہرت، اس پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا۔ دولت ایک ایک روپے اکٹھا کرتے 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 انسان دولت مند بنتا ہے، اور غربت کے لیے ایک رات چاہیے ہوتی۔ عزت حاصل کرنے کے لیے انسان پوری زندگی لگا لیتا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے، اپنے کردار کو ستھرا اور اجلا رکھتا ہے، اپنے ہر قدم کو سوچ سوچ کے اٹھاتا ہے، پھر جا کے اپنے اہل و عیال، معاشرے، شہر، علاقے، ملک میں، دنیا میں کوئی عزت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن عزت جانے کے لیے آپ کی ایک غلط حرکت کافی ہے۔ ایک غلط حرکت کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھ لیا، 40 سال کی کمائی ہوئی عزت خاک میں چلی گئی۔ ہمارے سامنے ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ ایسے عزیز، عزت والے، شہرت والے لوگ وہ ایک لمحے میں ایسے ذلیل ہوئے ہیں اور ان کی عزت ایسی خاک ہوئی ہے کہ پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو ہم نے اس سال اپنے ساتھ یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم نے ہر قدم کو پھونک کے اٹھانا ہے، ہر لفظ کو سوچ کے بولنا ہے۔ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے رہے تو اس سے ہمیں خود نقصان ہوگا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ تو یہ محرم کا مہینہ اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی عنوان سے میں نے 2-4 باتیں عرض کر دی